بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم۔ بیست خبر نامے میں خوش آمدید۔ نظر ڈالتے ہیں 23 جنوری کی اہم ملکی اور عالمی خبروں کی سرخیوں پر۔ دنیا بھر میں طرز زندگی کا نقشہ تبدیل کر کے رکھ دینے والے مہلک کرونا وائرس کے پاکستان میں بھی کیسز اور اموات کا سلسلہ جاری ہے۔ چین نے پاکستان کو کرونا ویکسین کا ایک بیج مفت فراہم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں ممالک طویل عرصے سے وبا پر قابو پانے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ واشنگٹن میں متحدہ عرب امارات کے سفارتخانے نے ایک بیان میں کہا ہے کہ سابق امریکی صدر ٹرمپ نے اپنی صدارت کے آخری دن وائٹ ہاؤس میں امارات کے ساتھ 23 ارب ڈالر مالیت کے ہتھیاروں کے معاہدے پر دستخط کیے۔ شام کے عسکری ذرائع کا کہنا ہے کہ صوبہ حما میں اسرائیل کی جارحیت میں ایک ہی کنبے کے 4 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ آیت اللہ شیخ زکزاکی کے بیٹے محمد ابراہیم زکزاکی نے کہا ہے کہ ان کی والدہ جیل میں کورونا میں مبتلا ہیں اور ان کی حالت تشویشناک ہو گئی ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی نے کہا ہے کہ بغاوت پر اکسانے کے الزام پر سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کی سماعت آئندہ ماہ شروع ہوگی۔ مواخذہ کامیاب رہا تو ڈونلڈ ٹرمپ آئندہ کوئی عوامی عہدہ نہیں رکھ سکیں گے۔ منگولیا کے وزیر اعظم خورلز اوکھنا نے کرونا وائرس سے نمٹنے میں ناکامی پر حکومت مخالف احتجاج کے بعد وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے دیا۔ عراقی ذرائع نے اس ملک میں امریکہ کے 6 فوجی کانوائے پر حملوں کی اطلاع دی ہے۔ اور امریکی دواساز کمپنی فائزر اور جرمن دواساز کمپنی بایو این ٹیک آئندہ ماہ غریب ترین ممالک کو کم از کم 40 ملین کرونا وائرس کی ویکسین بھیجیں گے۔